مجھے دیکھو، میں نے تم سے تمہارا اصل نام بھی نہیں پوچھا۔ مجھے اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم خود ہی بتانا پسند کرو تو میں تمہارا شکریہ ادا کروں گا۔ بدقسمتی سے ایک ایسا آوارہ گرد ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ دنیا کے کئی ممالک گھوم چکا ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں، لیکن یہاں میرا کوئی عزیز ہے نہ رشتہ دار۔ ہوٹلوں میں قیام کرتا ہوں، تھوڑا سا جوا وغیرہ کھیل لیتا ہوں۔ ریس کے گھوڑے ہمیشہ میرے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ بس یہ زندگی ہے میری۔ واہ، شاندار زندگی ہے، اسے معمولی زندگی کہتے ہو؟ کرنل بیتو سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بولا، اچھا اب 24 گھنٹے آرام کرو اور دوسری ملاقات میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب تمہارا اصل کام کیا ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی۔ دل چاہتا تھا کہ اس سے کہوں کہ کیوں نہ مجھے واپس میرے ہوٹل بھجوا دے۔ وہاں ایک کتالہ عالم مجھ سے نہ جانے کیا کیا امیدیں وابستہ کیے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن خلاف مصلحت تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے مجبوری ہے۔ ادھر اس بیچارے کا معاملہ ہے، اس نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے اور میرا سہارا تلاش کیا ہے۔ ادھر یہ کرنل صاحب اپنی الگ ٹانگ اڑائے ہوئے ہیں۔ ویسے پہلے میں نے جو اندازہ لگایا تھا وہ غلط نکلا تھا۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ اغوا مدھومتی کے سلسلے میں ہو، لیکن یہاں تو یہ کیس ہی دوسرا نکلایا تھا۔ غرض یہ کہ میں نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن رہنے کے علاوہ بلا اور کیا کر سکتا تھا۔ کئی بار بیچاری مدھومتی یاد آئی۔ سوچ رہی ہوگی کہ دھوکہ دے کر بھاگ گیا اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ دل کو ذرا سے دکھ کا احساس بھی ہوا، لیکن بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں سے تعاون کے بغیر کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا تھا۔ 24 گھنٹوں کی کہانی کچھ بھی نہ تھی، بس وقت گزاری کے علاوہ اور کچھ نہ کیا تھا۔ مقررہ وقت پر کرنل بیتو سنگھ نے مجھے طلب کیا۔ بڑے دوستانہ انداز میں مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، کہیے مسٹر شرون کمار، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ وقت کیسا گزرا؟ نہایت بیزاری کے عالم میں نے جواب دیا اور وہ ہنس پڑا۔ پھر بولا، بس یہی وقت تھا بیزاری کا، اس کے بعد آپ کی زندگی میں رنگینیاں بھی شامل ہو جائیں گی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں کام کی بات کرنا چاہیے، یہی مناسب ہے۔ جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں شرون کمار، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میرے ملک کا ایک گہرا راز ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بس یوں کرنا ہے کہ ہمارے وطن کے دشمنوں کا ایک راز حاصل کرنا ہے۔ کیا آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ تب میں تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ ضرور، اس نے کہا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، شریمتی رنجنا تیواری ایک اہم شخصیت ہیں۔ بہت سے بڑے نام ان کے ساتھ شامل ہیں۔ خود سوشل ورکر ہیں اور سماجی کاموں میں بڑا حصہ لیا کرتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت عرصے سے ہمیں ایسے ثبوت مل رہے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بیرونی قوتوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہمارے کئی اہم راز چوری ہو گئے ہیں اور کچھ ایسے اشارے ملے ہیں جو شریمتی رنجنا تیواری کی جانب رخ کیے ہوئے ہیں۔ ایک اور اہم واقعہ ابھی حال ہی میں ہوا ہے اور اس سے ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ شریمتی رنجنا بہت کچھ کر رہی ہے۔ ہمارے لیے انہیں ایک شخص کا انتظار تھا اور یہ شخص شرون کمار گپتا ہے۔ شرون کمار گپتا شریمتی رنجنا کے پاس آ رہا تھا اور وہ اہم راز جو چوری ہوا ہے اسی کے ذریعے ملک سے باہر جانا تھا۔ شریمتی رنجنا تیواری اس کی منتظر ہیں۔ بہرحال وہ ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم ان پر براہ راست ہاتھ اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ ان کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں اور ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے بڑی محنت کے بعد شرون کمار گپتا کو تلاش کیا اور اس سے بات چیت کر کے ہم نے اسے اپنے کام کے لیے استعمال کیا، لیکن وہ دھوکے باز نکلا اور اس نے کوششیں شروع کر دی کہ شریمتی رنجنا تیواری سے ملاقات کرے۔ چنانچہ مجبوری کی حالت میں ہمیں اسے قتل کرنا پڑا اور تم اسے دیکھ چکے ہو۔ اتفاقیہ طور پر تم ہمیں شرون کمار گپتا کے ہم شکل نظر آ گئے، چنانچہ ہم نے فوراً ہی ایک ترکیب سوچی اور اب تم اتنے بیوقوف آدمی بھی نہیں ہو کہ سمجھ نہ پاؤ۔ تمہیں شرون کمار گپتا کی حیثیت سے شریمتی رنجنا تیواری سے ملاقات کرنی ہے اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم ہی شرون کمار گپتا ہو۔ میں نے اپنے بدن میں سنسنی محسوس کی تھی۔ معاملہ واقعی بہت لمبا ہے اور بڑی خطرناک اہمیت کا حامل ہے۔ چند لمحات سوچتے رہنے کے بعد میں نے کہا، لیکن کرنل بیتو سنگھ، میں تو ایک عام اور معمولی سا آدمی ہوں۔ کیا میں یہ اہم کام سر انجام دے سکتا ہوں؟ تمہیں ریہرسل کرائی جائے گی اور پوری طرح شرون کمار گپتا کی حیثیت سے تیار کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تمہیں ایک پارٹی میں شریک ہونا ہوگا۔ اسی پارٹی میں تمہاری ملاقات شریمتی رنجنا تیواری جی سے ہوگی۔ ہمارے پاس بہت ہی مختصر وقت ہے، چنانچہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم فوری طور پر اس کام کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اب تو بالکل ہی معاملہ چوپٹ ہو چکا تھا۔ بیچاری مدھومتی حسین عورت تھی اور مجھ سے نہ جانے کیا کیا امیدیں وابستہ کر چکی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ہوں، چنانچہ وہ کام سر انجام دینا پڑے گا جو یہ لوگ چاہتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کرنل صاحب کہ میں آپ کے کام آ سکتا ہوں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔
بہت بہت شکریہ. ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے پاس ضروری افراد پہنچ جائیں گے جو آپ کو مکمل طور پر ساری اونچ نیچ سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. اور اس کے بعد کرنل میرے پاس سے چلا گیا. پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک نوجوان شخص اندر داخل ہوا. بدن کی بناوٹ سے ریسلر معلوم ہوتا تھا. اس کے ساتھ ایک نومرد دلکش لڑکی بھی تھی جس نے آگے بڑھ کر کہا، آئیے شرون کمار. میں ان دونوں کے ساتھ چلتا ہوا اسی عمارت کے ایک بہت بڑے ہال میں پہنچ گیا جہاں چند افراد موجود تھے. ہال میں ایک پروجیکٹر اور ایک سکرین لگا ہوا تھا. میں وہاں بیٹھ گیا اور وہ دونوں بھی میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے. پروجیکٹر چل پڑا اور کچھ دیر کے بعد سکرین پر مناظر نظر آنے لگے. ایک بہت ہی خوبصورت عورت کو سکرین پر دیکھا جو بلند و بالا قد و قامت کی مالک اور بڑی اچھی شکل و صورت کی تھی. اس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ شریمتی رنجنا ہے. پھر شرون کمار کے کچھ مناظر بھی دکھائے گئے اور میں اس کے بعد مکمل تفصیلات سکرین پر دیکھتا رہا جن کا تعلق شرون کمار سے تھا. میں اس کے چلنے پھرنے کے انداز سے اس کے گفتگو کرنے کے طریقے کو خصوصاً نوٹ کرنے لگا کیونکہ بہرطور اب اس جنجال سے نکلنے کے لیے مجھے محنت کرنا تھی. بات اپنی زندگی بچانے کی بھی تھی کیونکہ در حقیقت یہ ایک سرکاری راز تھا جو میرے علم میں آ چکا تھا اور ابھی ان لوگوں سے گلو خلاصی ممکن نہیں تھی. کافی وقت اس کام میں گزر گیا اور میں ہر چیز کو سمجھتا رہا. مجھے بتایا گیا کہ مجھے پارٹی میں شریمتی رنجنا سے کیسے ملنا ہے، کیا گفتگو کرنی ہے اور میرے لیے آئندہ صورتحال کیا ہوگی. اس طرح میرا رابطہ کرنل بیتو سنگھ کے آدمیوں سے رہے گا. یہ تمام باتیں ذہن نشین کرانے کے بعد مجھ سے سوالات کیے گئے. شاید میں نے ان کے جوابات اطمینان بخش دیے تھے. پھر ان میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا، آپ بالکل مکمل ہیں شرون کمار گپتا، ہم آپ سے مطمئن ہیں. شکریہ، میں نے جواب دیا اور وہاں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. مجھے پھر اسی عمارت کے ایک شاندار کمرے میں منتقل کر دیا گیا. در حقیقت مدھومتی پر تو فاتحہ ہی پڑ چکا تھا. نہ جانے بیچاری پر کیا گزری، نہ جانے میرے بارے میں کیا کیا سوچا گیا ہوگا. خیر پہلے اس مصیبت سے نکل لوں، اس کے بعد اس بیچاری کو بھی دیکھوں گا. اگر مل گئی تو کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں. رہ رہ کر یہ خیال آتا رہا تھا. اس کے بعد میری ملاقات اسی نوجوان لڑکی سے ہوئی جس نے میری بریفنگ میں حصہ لیا تھا. اس نے مجھ سے کہا، شرون کمار جی آپ اپنے کام کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں. مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے بقیہ کام کر دوں. وہ کیا؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے لیے لباس اور ایسی تمام چیزوں کا بندوبست کر دوں جنہیں استعمال کر کے آپ کو اس پارٹی میں شریک ہونا ہے. میرا خیال ہے میں یہ کر لوں گا دیوی جی. میرا نام امریتا ہے. جی امریتا کماری، میرا خیال ہے میں یہ کر لوں گا. لیکن سر میری ڈیوٹی بھی تو ہے. چلیے پھر آپ اپنی ڈیوٹی پوری کیجیے، میں نے کہا اور وہ مجھے تیار کرنے لگی. ذرا جذباتی قسم کی لڑکی تھی اور میں نے اس کے انداز میں ایک لگاوٹ سپائی تھی، لیکن اس وقت ذہن کسی بھی سمت مائل نہیں تھا. ایک ایسا فریضہ سر انجام دے رہا تھا جس کے لیے دل سے قطعی طور پر آمادہ نہیں تھا. اس نے ہر طرح کی کوششیں کر ڈالی لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، جس سے میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ وہ خاصی مایوس ہوئی ہے. شرون کمار گپتا بناتے ہوئے مجھے بہت سی ایسی قیمتی چیزیں دی گئیں جیسے ہیروں کی قیمتی انگوٹھیاں. تمام کام مکمل طریقے سے کیا گیا تھا اور اس کے بعد میں باہر نکل آیا جہاں ایک خوبصورت کار میں ایک ڈرائیور میرا منتظر تھا. کرنل بیتو سنگھ نے مجھے خود کار میں بٹھایا تھا اور اس کے بعد اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا. پھر کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی اور میں چکرائے ہوئے ذہن سے سوچتا رہا، کہاں نکلا تھا، کہاں پہنچ گیا. اب اس نئی مصیبت کو بھی برداشت کرنا تھا. دیکھیں آگے کیسے کیسے مشکل حالات سے واسطہ پڑتا ہے. ڈرائیور جانتا تھا کہ پارٹی کہاں ہو رہی ہے. میں نے سلسلے میں اس سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی اس نے مجھ سے کچھ کہا تھا. کار خوبصورت راستوں پر سفر کرتی رہی. اس سفر کا اختتام ایک چوراہے پر ہوا جہاں سے وہ بائیں سمت گھوم گئی اور پھر ایک ایسے خوبصورت علاقے میں پہنچ گئی جہاں عالی شان کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں. انہی کوٹھیوں میں سے ایک کوٹھی کے سامنے بڑی ہنگامہ آرائی نظر آ رہی تھی. گیٹ پر دربان کھڑے ہوئے تھے اور کوٹھی کا وسیع و عریض لان روشنیوں سے سجا ہوا تھا. بے شمار کاریں کوٹھی کے سامنے والے حصے میں پارک تھیں. اندر عظیم الشان لان پر میزیں اور کرسیاں لگی ہوئی تھی. ڈرائیور نے دروازہ کھول دیا اور میں نیچے اتر آیا. سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک خوبصورت سے نوجوان نے میرا استقبال کیا اور میں نے جیب سے وہ کارڈ نکال کر اس کے سامنے کر دیا جو خصوصی طور پر مجھے اس سلسلے میں دیا گیا تھا. نوجوان نے میرا کارڈ دیکھا اور گردن خم کر کے مجھے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا. پھر مہمانوں کے درمیان پہنچ کر اس نے کہا، شریمان شرون کمار گپتا. میں نے گردن خم کی اور لوگوں کے ہجوم کی جانب بڑھ گیا. تحد نظر حسن ہی حسن بکھرا ہوا تھا. ہر طرف لوگ گفتگو میں مصروف تھے. خوبصورت لڑکیاں، خوبصورت عورتیں، شاندار لباس میں ملبوس مرد. کافی بڑی گیدرنگ تھی اور میں ان لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ معاملہ بہت ہی اہم نوعیت کا ہے. بہرحال میں انسانوں کے اس ہجوم میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا تھا. میری نگاہیں شریمتی رنجنا تیواری کی تلاش کر رہی تھی.
اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی میری جانب قدم بڑھائیں، یا ممکن ہے شریمتی جی ابھی پہنچی ہی نہ ہوں۔ ایک ویٹر نے شراب کا جام میرے ہاتھ میں تھما دیا اور میں اسے لے کر ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا۔ ہر شخص اپنے اپنے طور پر مصروف تھا۔ بہت دیر تک میری نگاہیں گردش کرتی رہی۔ خواتین کے غول ایک دوسرے سے بڑے بیٹھے تھے، لیکن شریمتی رنجنا نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے انہیں دیکھ لیا۔ گلابی رنگ کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس، گہرا میک اپ کیے ہوئے حسین و جمیل خاتون تھی، اور ان کے اطراف میں کچھ اور خواتین نظر آ رہی تھی۔ میں اس شناخت کے بعد کسی ایسی جگہ کا تعین کرنے لگا جہاں ان سے ملاقات کر سکوں، پھر اس سے پہلے کہ میں خود ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ رنجنا تیواری نے مجھے دیکھ لیا اور چونک پڑی۔ اس کے بعد وہ رکے بغیر میری جانب چل پڑی، گویا انہیں مجھ سے ملاقات کرنے میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ چند لمحوں میں وہ میرے قریب پہنچ گئیں اور میں نے مسکرا کر انہیں ہیلو کہا۔ میں کتنی دیر سے تمہیں تلاش کر رہی ہوں، کہاں چھپے ہوئے تھے؟ میں بھی آپ ہی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ گڈ، ویری گڈ، بہت سمارٹ ہو، آپ سے زیادہ نہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں تو جیسی تھی ویسی ہی ہوں، ہاں، لیکن جب بھی آپ نظر آتی ہیں پہلے سے زیادہ حسین اور جوان، باتیں بنانا سیکھ گئے ہو۔ آؤ کہیں بیٹھیں۔ یہ لوگ بہت دیر سے مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ میں نے گردن خم کی اور رنجنا دیوی مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک میز کی جانب بڑھ گئیں۔ میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے میں نے ایک کرسی کو گھسیٹا، وہ بڑے ناز سے بیٹھ گئیں۔ تب میں دوسری جانب اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں سناؤ، سب خیریت ہے نا؟ مجھے اپنے پہنچنے کی اطلاع بھی نہیں دی آپ نے، کب سے انتظار کر رہی ہوں، موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یوں سمجھیے کہ یہاں تک پہنچنے میں مجھے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اوہو، کوئی خاص بات نہیں، لیکن احتیاط زندگی ہے۔ ہاں بے شک، اور تم جیسے انسانوں کو تو ہمیشہ اپنے اطراف سے چوکنا رہنا چاہیے۔ یقین کرو تمہیں دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ میں یقین کرتا ہوں۔ سناؤ تمہارے دوستوں کا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر میں کسی کو یہ بتاتا کہ آپ کے پاس آ رہا ہوں تو آپ کے لیے پیغام بھی لانے پڑتے۔ ہاں، اس وقت واقعی احتیاط بہت ضروری ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ میں نے کس طرح اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد یہ کام انجام کو پہنچ جائے تاکہ ہم اپنے فرض سے نجات حاصل کر لیں۔ بے شک تمہاری تیاریاں مکمل ہیں، میرا مطلب ہے پارٹی سے گفتگو ہو چکی ہے؟ ظاہر ہے رنجنا جی، ورنہ میں آپ کے پاس اتنی آسانی سے کیسے آ سکتا تھا؟ تو پھر اب یہ بتاؤ کہ آئندہ کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ پروگرام ترتیب دینا ہوگا۔ کب ملو گے؟ جب آپ حکم دیں۔ کل صبح 11 بجے میں اپنی رہائش گاہ پر تمہارا انتظار کروں گی۔ میں پہنچ جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اسی وقت چند افراد ہمارے قریب پہنچ گئے اور رنجنا دیوی نے آنکھ سے مجھے اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اس وقت ہمارا بہت دیر تک یکجا رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں بھی سمجھ گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن کا پروگرام تو طے ہو ہی گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے رنجنا کی رہائش گاہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے یہ کام میرا نہیں تھا۔ وہ لوگ خود ہی اس سلسلے میں بندوبست کریں گے۔ پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہو گئے اور میں یہاں کی دوسری تفریحات میں مصروف ہو گیا۔ فوراً ہی یہاں سے نکل جانا مناسب نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک لوگوں کے درمیان گم رہا۔ یہی شکر تھا کہ اور کوئی میری جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ پروگرام بڑی خوش اسلوبی سے چل رہا تھا کہ اچانک ہی لائٹ چلی گئی، اور اس طرح لائٹ چلے جانے سے جو رد عمل ہو سکتا ہے وہی ہوا، لیکن میرے اوپر کچھ زیادہ ہی شدید رد عمل ہوا، کیونکہ اچانک ہی میری کن پٹی پر پستول کی ایک نالا لگی اور پھر کئی ہاتھوں نے مجھے جکڑ لیا اور میرا منہ وغیرہ بھی بند کر لیا گیا۔ دوسرے لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے طاقتور ہاتھوں نے مجھے اپنے کندھوں پر رکھ دیا ہو۔ در حقیقت میرے حواس چند لمحات کے لیے معطل ہو گئے تھے۔ یہ ہوائی سفر کرتا ہوا میں نہ جانے کتنا فاصلہ طے کر چکا، اور اس کے بعد مجھے کسی گاڑی میں ٹھونس دیا گیا۔ بڑی وحشت تھی ان لوگوں کے انداز میں، اور بڑی بے دردی کا سلوک کر رہے تھے وہ۔ گاڑی میں بھی مجھے اس طرح اوندے منہ رکھا گیا تھا کہ کچھ نہ دیکھ سکوں، اور چند لوگ مجھے دبائے ہوئے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ یہ انتہائی تکلیف دہ سفر کوئی 20 یا 25 منٹ تک جاری رہا۔ میرے اعصاب چکنا چور ہو گئے تھے اور میں بڑی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ سفر ختم ہوا، اور اس کے بعد کسی عمارت کے احاطے میں مجھے باہر نکال لیا گیا، اور کم بختوں کا حدود اربع نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ کون ہے کیا ہیں۔ بہرحال یہی غنیمت تھا، کار ہی میں دم گھٹ کر مرنے سے بچ گیا تھا۔ وہ لوگ مجھے دھکیلتے ہوئے عمارت میں لے گئے اور پھر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں کمرے میں داخل ہونے کے بعد گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ اب یہ کون لوگ ہیں؟ لازمی امر ہے کہ کرنل کے آدمی نہیں ہیں۔ ان کا میرے ساتھ یہ سلوک کسی تو روا نہیں۔ دماغ میں شدید دکھن ہو رہی تھی اور سخت غصہ آ رہا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ میری ذہنی کیفیت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ میں بند دروازے کو پیٹنے لگا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر وہ لوگ کون ہیں۔ کسی غلط فہمی میں تو مجھے نہیں پکڑ لائے۔ میں نے بہت زور زور سے دروازہ بجایا اور دوسری جانب سے آہٹیں سنائی دینے لگی۔
پھر کسی نے دروازے کی دوسری طرف سے کہا، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو، دروازہ کھولو۔ میں نے چیخ کر کہا، لیکن دوسری جانب سے کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ بہرحال میں تھک ہار کر کمرے میں اندر آ گیا۔ یہاں کچھ فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ میں نے کرسی صاف کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ بڑی خراب ہو رہی تھی میری ذہنی حالت، اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب یہ نیا کھیل کون سا شروع ہو گیا ہے۔ کوئی 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر آہٹیں سنائی دی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے غصیلی نگاہوں سے اندر آنے والوں کو دیکھا۔ اجنبی چہرے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، بہت شور مچا رہے ہو، کیا تمہارا دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا؟ ہاں، میرا دماغ ٹھیک کر دو، سمجھے؟ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم اور اس طرح مجھے کیوں اغوا کر کے لائے ہو؟ یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں۔ تمیز سے بیٹھو اور سنو۔ زیادہ شور شرابہ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے حواس درست کر دیے جائیں گے۔ تم نے میری جیب سے رقم بھی نکال لی ہے۔ ڈاکو ہیں ہم لوگ، سمجھے؟ چلو آؤ، میرے ساتھ آؤ۔ ان میں سے ایک نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ دوسرے نے آگے بڑھ کر پستول میری کمر سے لگا دی اور پیچھے سے مجھے دھکا دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دروازے سے باہر نکل آیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ جس کمرے میں مجھے داخل کیا گیا تھا اس کی آرائش قابل تحسین تھی، لیکن یہ سارے لوگ بالکل اجنبی لگ رہے تھے۔ ایک دراز قامت شخص نے جس کا سر درمیان سے گنجا تھا اور بیچ میں ایک لمبی سی چوٹی ابری ہوئی تھی، سفید ململ کی دھوتی اور کرتا پہنے ہوئے تھا، مجھے بغور دیکھا۔ چہرے سے وہ انتہائی مغرور اور بد دماغ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ دوسرا شخص جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ ایک دبلے پتلے بدن کا آدمی تھا۔ اس دوسرے شخص نے مجھے دیکھا اور گردن سے اشارہ کر کے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا، تمہارے باپ کا غلام ہونا کہ تمہارے اشاروں کی پابندی کرتا رہوں؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، ہاں، تم لوگ جاؤ۔ گٹے سر والے گنجے آدمی نے باری آواز میں کہا اور میری طرف دیکھ کر بولا، اچھا یہ ہے کہ شریف آدمی کی طرح بیٹھو اور بات کرو۔ میں پوچھتا ہوں آخر تم کون ہو اور اس بدتمیزی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جاننا ضروری ہے مہاراج، اس شخص نے بدستور باری آواز میں کہا۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن ٹھیک ہے، وہ بولا اور پھر اس نے باہر کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی، لیکن جو شخص اندر داخل ہوا وہ باہر کے دروازے سے نہیں بلکہ کمرے کے عقبی حصے میں جو پردہ پڑا ہوا تھا اس سے برآمد ہوا تھا۔ یہ ایک پہلوان ٹائپ آدمی تھا، سفاری سوٹ میں ملبوس تھا، شانے کھلے ہوئے تھے اور بازوں کی مچھلیاں تڑپ رہی تھی۔ وہ اندر آ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ شرافت سے گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہے، کیا تم اسے اس کے لیے مجبور کر سکتے ہو؟ جواب میں وہ دیو کامت آدمی مسکرا رہا اور میری جانب بڑھنے لگا۔ میں کہتا ہوں کیا بدتمیزی ہے یہ، کیا سب کیا؟ لیکن میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس دیو کامت نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اونچا اٹھا لیا اور شیطانی انداز میں مسکراتا ہوا بولا، بڑے مہاراج کیا کہہ رہے ہیں، سن لیا تم نے؟ ہاں ہاں ہاں، سن لیا، مجھے چھوڑ دو۔ جواب میں وہ پھر ہنس پڑا اور اس نے مجھے زور سے دھکا دے دیا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری طرف سے کیا رد عمل ہوگا۔ بے شک وہ مجھ سے زیادہ طاقتور اور دراز قامت تھا، لیکن میری سویپ نے اسے اوندا کر دیا۔ میں نے اسے اپنے پیروں کی لپیٹ میں لے کر ایک جھٹکا دیا اور وہ منہ کے بل نیچے جا گرا۔ اس کے بعد اس کی وحشت عروج پر پہنچ گئی، لیکن میں نے اسے موقع نہیں دیا۔ کھڑے ہو کر اس کی پنڈلی کے ایک ہی حصے پر شدید ضربے لگانے لگا اور اس کی حلق سے داڑیں نکلنے لگی۔ دراز قامت گنجا کسی قدر متفکر ہو گیا اور اس بار 3-4 آدمی ایک ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ دراز قامت آدمی نے کہا، دیکھو اسے دیکھو، خطرناک آدمی ہے، سنبھالو۔ اب ایک کے ساتھ 4 ہو گئے، کمال ہے۔ چھوڑو، جانے دو، میں تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس اچھل کود کو بےمانی سمجھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اور گنجا اور اس کا ساتھی مجھے دیکھنے لگے۔ میں جلدی سے اس کرسی پر بیٹھ گیا تھا جس کی جانب گنجے نے مجھے بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا تھا۔ البتہ وہ شخص کافی خوف زدہ نظر آ رہا تھا جو گنجے کا ساتھی تھا۔ گنجے نے کہا، یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا؟ کیوں شرون کمار گپتا، تم لوگ جس طرح مجھے لائے تھے کیا وہ کوئی شریفانہ طریقہ تھا؟ میں نے ترکے بترکی کہا، اگر تم سے کہا جاتا کہ مہاراج آپ سے بڑا ضروری کام ہے تو کیا تم شرافت سے چلے آتے؟